بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل کے گھر میں آٹا گوندتے وقت خمیر آٹے کی ضرورت درپیش آئی تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر سے خمیرہ آٹا لایا گیا۔ جب روٹی پک گئی تو امام احمد بن حنبل کو بذریعہ کشف معلوم ہوا کہ روٹی متشبہ ہے، چنانچہ اپنے گھر والوں سے دریافت فرمایا تو گھر والوں نے سارا قصہ سنا دیا۔ امام احمد بن حنبل نے روٹی کھانے سے انکار کر دیا اور نہ کھانے کی وجہ بیان فرمائی کہ میرا بیٹا قاضی ہے جسے بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی رائے میں سرکاری خزانے کا مال مشکوک تھا، یعنی اس کا حلال ہونا یقینی نہیں تھا، اور ایسے مال کا کھانا اور استعمال کرنا اگرچہ عام لوگوں کے لیے جائز ہے، لیکن امام احمد جیسے عظیم مرتبہ لوگ اس سے پرہیز کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نہایت متقی اور صالح انسان تھے۔ تقوی کا یہ عالم تھا کہ رات کو اپنے گھر میں سونے کے بجائے والد محترم کے گھر کے دروازے کے قریب لیٹے رہتے تھے کہ شاید والد محترم کو کسی وقت میری ضرورت پڑے۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل نے جب روٹی میں شبہ ظاہر کیا تو گھر والوں نے پوچھا یہ روٹی مساکین کو دے دیں؟ فرمایا ہاں دے دو، لیکن دیتے وقت یہ عیب ضرور بیان کرنا۔ چنانچہ گھر والوں نے جب وہ روٹی مساکین کو دینی چاہی تو انہوں نے بھی وہ روٹی کھانے سے انکار کر دیا۔ گھر والے پریشان ہو گئے، انہوں نے امام احمد بن حنبل سے مشورہ کیے بغیر وہ روٹی دریا میں بہا دی۔ امام احمد کو جب اس بات کا علم ہوا تو امام احمد بن حنبل نے ساری زندگی مچھلی کھانا چھوڑ دی کہ مچھلیوں نے وہ متشبہ روٹی کھائی ہوگی۔ پہلے زمانے میں صرف مرد ہی تقوی اختیار نہیں کرتے تھے، بلکہ اس زمانے کی عورتیں بھی بہت زیادہ پارسا ہوتی تھیں۔ عورتوں کے تقوی کا بھی ایک واقعہ سن لیجئے۔ امام احمد بن حنبل کی بیٹی کا نام عبداللہ تھا۔ یہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے والد گرامی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس دوران ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے میرے والد صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یہ مسئلہ پوچھا کہ میں روئی کاٹتی ہوں۔ میں ایک رات چھت کے اوپر بیٹھ کر روئی کاٹ رہی تھی۔ حکومت وقت کی پولیس کا داروغہ گلی میں سے گزرا اور اس کے ساتھ روشنی کا بڑا انتظام تھا۔ وہ وہاں کسی سے بات کرنے کے لیے رک گیا۔ جب روشنی بہت زیادہ ہو گئی اور مجھے روئی اچھی طرح نظر آنے لگی تو میں نے سوچا کہ میں ذرا جلدی کاٹ لوں، چنانچہ میں نے جلدی جلدی روئی کاٹی۔ جب وہ داروغہ ابن طاہر چلا گیا تو بعد میں مجھے خیال آیا ان کا پیسہ تو مشتبہ قسم کا ہوتا ہے اور میں نے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب یہ روئی میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا تم اس ساری روئی کو صدقہ کر دو، اللہ تمہیں اور رزق عطا فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا جواب ہوا۔ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنی مقدار اس روشنی میں کاٹی اتنا صدقہ کرو، لیکن ابا جی نے فرمایا کہ ساری روئی صدقہ کر دو۔ اس کے بعد وہ عورت چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ 2-4 دن بعد پھر وہی بوڑھی عورت آئی اور کہا جی میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ وہ امام صاحب کے پاس جا کر مسئلہ پوچھنے لگی کہ میں رات کو چراغ کی روشنی میں روئی کاٹتی ہوں تو کبھی چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو چاند کی روشنی میں کاٹنے بیٹھ جاتی ہوں۔ چراغ کی روشنی میں روئی صاف نظر آتی ہے اور چاند کی روشنی میں صاف نظر نہیں آتی، تو آپ بتائیں کہ جب میں گاہک کو روئی بیچوں تو کیا مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ چراغ کی روشنی میں کاٹی گئی ہے، یہ چاند کی روشنی میں کاٹی گئی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں تمہیں بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ دعا دے کر چلی گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ چلی گئی تو امام صاحب بھی اس کا تقویٰ دیکھ کر حیران ہوئے اور مجھے فرمایا کہ اس عورت کے پیچھے جاؤ اور دیکھو تو صحیح کہ یہ کس گھر کی عورت ہے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیچھے گیا تو وہ بشرا حافی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ پتہ چلا کہ یہ بشرا حافی کی بہن تھی جس کو اللہ نے اتنی تقویٰ بھری زندگی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اس وقت کی عورتیں بھی حرام اور مشتبہ چیزوں سے اتنا بچتی تھی، قیامت کے دن تو یہ عورتیں بھی ہم سے آگے بڑھ جائیں گی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ایک بار رات چلتے ہوئے میں نے دیکھا ایک ڈاکو لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد مجھے وہی شخص مسجد میں نماز پڑھتا نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے سمجھایا کہ تمہاری یہ کیا نماز ہے؟ خدا کے ساتھ معاملہ یوں نہیں کیا جاتا کہ ایک طرف تم لوگوں کو لوٹو اور دوسری طرف تمہاری نماز خدا کو قبول اور پسند آتی رہے۔ ڈاکو بولا امام صاحب میرا اور خدا کے مابین تقریباً سب دروازے بند ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک دروازہ میرے اور خدا کے مابین کھلا رہے۔ کچھ عرصے بعد میں حج پر گیا، طواف کے دوران دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کعبے کے غلاف سے چمٹ کر کھڑا کہتا جا رہا ہے میری توبہ، مجھے معاف کر دیں۔
میں اس نافرمانی کی طرف کبھی پلٹنے والا نہیں۔ میں نے دیکھنا چاہا اس بے خودی کے عالم میں آہیں بھر بھر کر رونے والا کون خوش قسمت ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی شخص ہے جسے میں نے بغداد میں ڈاکے ڈالتے دیکھا تھا۔ تب میں نے دل میں کہا خوش قسمت تھا جس نے خدا کی طرف جانے والے سب دروازے بند نہیں کر ڈالے۔ خدا مہربان تھا جس نے وہ سبھی دروازے آخر کھول ڈالے۔ تو کیسے بھی برے حال میں ہو، کتنے ہی گناہ گار ہو، خدا کے ساتھ اپنے سب دروازے بند مت کر لینا۔ جتنے دروازے کھلے رکھ سکتے ہو انہیں کھلے رکھنے کے لیے شیطان کے مقابلے پر مسلسل زور مارتے رہنا اور کبھی ہار مت ماننا۔ کوئی ایک بھی دروازہ یہاں کھلا مل گیا تو کچھ بعید نہیں وہ سب دروازے ہی کھل جائیں جن کے بارے میں تمہیں کبھی آس نہ تھی کہ خدا کی جانب سفر میں ان سب خوبصورت راہوں سے تمہارا کبھی گزر ہوگا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب۔ ترجمہ، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کر لی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ رجوع کر لو اپنے پروردگار سے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو۔ حضرت شیخ فرید الدین اقتانی شاہ پوری نے اپنی مشہور مثنوی منطق الطیر میں ایک معنی خیز مختصر حکایت لکھی ہے جس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی تمام تر جلالت علمی اور زہد و تقویٰ کے باوجود روحانی استفادے کے لیے حضرت شیخ بشر حافی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ وہاں موجود کئی ظاہر لوگ حضرت امام کو اس محفل میں دیکھ کر اظہار تعجب کیا کرتے تھے۔ ایک بار کسی شخص نے حضرت امام سے کہا کہ آپ جیسے عالم و فاضل اور امام وقت ہستی کی بشر حافی جیسے نیم خواندہ درویش کی محفل میں ایسی نیاز مندانہ حاضریوں کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت امام نے بے ساختہ فرمایا، میں نے سنت و حدیث کا علم حاصل کرنے میں بہت محنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس میں بہت کامیاب بھی ہوا ہوں۔ سنت و حدیث کے علوم و فنون میں بشر حافی مجھ سے بہت پیچھے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ خدا شناسی کے علم میں یہ درویش مجھ سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ میں خدا شناسی سیکھنے اس درویش کے بارگاہ میں آیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔